مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو پاگل نہیں ہے، جس کی آنکھیں ہیں، جس کے کان ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل مجنون ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ فتح البیان، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، بوادر النوادر، صفحہ نمبر 330 میں تفسیر فتح البیان کا حوالہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ نزول کا مقصد یہ ہے کہ معنی پر غور کریں، نہ اس لیے کہ بدون تدبر اس کی تلاوت کیا کریں۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ فتح البیان نے لکھا ہے کہ قرآن کا مقصد ہے اس کی آیتوں میں غور کرنا، اس کے معنی پر سوچنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ منافق لوگ، دیکھو، جو قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور پھر قرآن پر غور نہیں کرتے، تو یہ منافقوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کل ہم منافقوں سے بھی گئے گزرے، یہ آیتیں ہماری اوپر فٹ رہی ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن، علماء سے پوچھو کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے یا نہیں؟ جب ہے تو منافقین میں جب ایک کام تھا اور اللہ نے اس کا نوٹس لے لیا تو وہ کام تمہارے اندر کیوں نکلا ہے؟ یا یہ بات ہے کہ منافقین کے اندر اگر ہو تو گناہ ہے اور تمہارے اندر اگر ہو تو کوئی بات نہیں؟ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، عبادت کرے شوق سے جس کی بھی چاہیں۔ اس کا تو یہ معنی ہوا کہ منافق کے لیے ایک کام گناہ ہے تو ہماری امت کے لیے وہ کام ثواب بن گیا۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ منافق قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ ذرا قرآن کو پڑھ تو لو، اس کے معنی میں غور کر تو لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مولوی جتنا بھی کچھ کہتا ہے وہ سب غلط کہتا ہے، قرآن صحیح کہتا ہے، لیکن تمہیں پڑھنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ تم تو فارغ نہیں ہو۔ مگر منافقین جو کہ کافر ہیں قرآن کے معنی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایسی ہی بات تلاوت الفاظ کی تو منافق اس کا بہت ہی اہتمام کرتا ہے۔ تلاوت الفاظ کا منافق بہت اہتمام کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ منافق کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی روایت ہے، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 269، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1128۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر۔ اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پتہ چلا نا کہ منافق قرآن کی تلاوت کرتا ہے بلکہ قرآن کے الفاظ کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرتا ہے، مگر معنی اس لیے کہ معنی تو اس کے خلاف آتا ہے، وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ ایک اور روایت سن لو، مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 366، صفحہ نمبر 367، مصنف ابن ابی شیبہ، نا امام ابن ابی شیبہ کی کتاب الزہد، صفحہ نمبر 130 جلد 8۔ دونوں کتابوں میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر منافقی هذه الامت قراؤها، میری امت کے اکثر منافق قرآن پڑھنے والے حافظ قاری ہوں گے۔ میرے امت میں سب سے زیادہ منافق لوگ قرآن تلاوت کرنے والے حافظ اور قاری ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن کریم میں غور کرنا بغیر معنی سمجھے کہ ممکن ہے؟ ایک تیسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ یہاں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں جو غور نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، کافروں کی یہ صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافر لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ دیکھا، غور و فکر نہ کرنا کافروں کی صفت بتائی گئی
کہ یہ لوگ قرآن کے سمجھنے اور اس کی آیات میں غور کرنے سے اتنے غافل اور لاپرواہ ہیں جیسا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی قرآن کریم، یہ امت بھی قرآن کریم کے معانی اور اس کے تفاسیر و ان کے مسائل سے اتنی غافل ہے یہ امت جیسے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے۔ مولویوں نے پڑھایا ہی نہیں، مولویوں نے کہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں، بس لفظی ترجمہ ہو جی۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی بغیر نماز پڑھنے بھی جنت مل جاتی ہے تو تم نماز پڑھو گے؟ کون پاگل ہے جو نماز کی اتنی کوششیں کرے گا؟ اب اگر تمہیں کوئی کہے کہ بغیر زکات دینے کی بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کوئی زکات دے دے گا؟ اب اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی بغیر جہاد کے بھی اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے تو کوئی پاگل ہے کہ اپنے آپ سے اتنی بڑی تکلیفیں اٹھائے گا؟ اب ہمارے عوام کو باطل علماء نے یہ کہا ہے، علماء سوء جس کی کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بغیر ترجمہ سیکھے بھی قرآن میں بہت بڑا ثواب ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ثواب ہے یہ کافی ہے۔ قرآن ایجنسی میں ایک آدمی ہے، عبدالرشید اس کا نام ہے، وہ بہت ہی گپی قسم کا آدمی ہے۔ کسی تبلیغی جماعت کے امیر نے اس کو کہا کہ بھئی یہاں بیٹھو، یہ ذکر کرو، جب ایک مرتبہ پڑھو گے تو ایک درخت اگ جائے گی جنت کے اندر، وہ اتنی لمبی ہوگی کہ 100 سال عراقی گھوڑا اس کی سائے کے نیچے جائے گا تو وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو اس نے چند مرتبہ وہ الفاظ دہرا دیے اور پھر اٹھ کر کے وہاں گپ شپ شروع کی۔ تو امیر نے کہا کہ جی آپ نے تو ذکر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا 25 درختیں میں نے لگائی ہیں، اس سے زیادہ لگانے کی ضرورت بھی اس لیے نہیں ہے کہ مہاجر بہت زیادہ ہے، یہ مہاجر لوگ درختوں کو کاٹتے ہیں پھر اس کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی، اور ایک بھی کافی ہے۔ اب یہ ہنسی والی باتیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم عوام کو وہ چیزیں کہتے ہو کہ جس پر وہ لوگ لطیفے سناتے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے لفظ پر اتنی بڑی درخت، اس لفظ پر جس کا معنی بھی تمہیں معلوم نہیں، یہ کس کتاب نے لکھا؟ کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ذکر جس کا معنی ذکر کرنے والے کو معلوم نہ ہو، جس معنی پر اس کا عمل نہ ہو، جس معنی کا وہ خلاف ہو، باقاعدہ اس کا عمل اس معنی کے خلاف جا رہا ہو، وہ اندر سبحان اللہ کہتا ہے، باہر 1000 معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ اب اس سبحان اللہ کے ساتھ اتنی بڑی درخت کیسے اگ سکتی ہے؟ یہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ جبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ 25 زیادہ ہے۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھا ہوا ہے، کیا عاجز لوگ غور کریں گے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس قرآن میں غور فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یعنی کیا یہ توحید کا مسئلہ نیا ہے جو یہ لوگ نہیں مانتے؟ غور نہ کرنا مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، اور غور ہوگا تب جب تم معنی سمجھو گے۔ مفسر قرآن شیخ القرآن شیخ عبدالسلام الرستمی دامت برکاتہم اپنی تفسیر احسن الکلام جلد 6 صفحہ نمبر 197 پہ لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے، اس آیت میں ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت اور ختم تو کرتے ہیں مگر اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی افلم یدبروا القول میں ان لوگوں کے لیے ڈانٹ ہے، بے عزتی ہے۔ اب ایمان سے کہو، اللہ ڈانٹ ان لوگوں کو دیتا ہے جو ثواب کا کام کرتے ہیں، یا ڈانٹ ان لوگوں کی ملتی ہے جو گناہ کا کام کرتے ہیں؟ اب جو لوگ بغیر معنی سمجھے کے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، افلم یدبروا القول۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام تب ہے اس کا معنی سیکھ کر پھر تلاوت کرو، پھر ثواب ملے گا، اس پر عمل کرو پھر ثواب ملے گا۔ ذرا اشارتاً بتا دوں، بہت ساری آیتیں سنا کر کافی ٹائم لگے گا۔
قرآن کریم کے اندر 32 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین یا فرمایا ہے ہدی للناس. یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب ناس عوام کو کہا جاتا ہے. ناس کیا ہے؟ عوام کو کہا جاتا ہے. یہ عوام کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب ایک بات ذرا ایمان سے کہیے، کیا بغیر معنی اور مفہوم سمجھے ہوئی بھی ہدایت ہو سکتی ہے؟ ہدایت کا معنی ہے راہ دکھانا. اب جس کی بات نہیں سمجھ رہے ہو، جس کی زبان نہیں سمجھ رہے ہو، اس سے تم کیا راستہ معلوم کر لو گے؟ وہ تمہارے لیے ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ اب ایک آدمی سے تم پوچھتے ہو کہ بھئی میرے گھر کے اندر بیماری ہے، میری ماں کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، ذرا میری رہنمائی کرو. وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور تمہیں انگریزی کے اندر لمبی چوڑی تقریر سناتا ہے، یہ کرو وہ کرو یہ مت کرو یہ وہ. اب اس کی تقریر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، تو اس کا یہ راہ دکھانا تمہارے لیے کوئی مفید ہے؟ اس کی لمبی چوڑی تقریر کا تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے؟ یہی بات ہے. قرآن نے 32 آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے. تو ہدایت وہ ہوتی ہے جو تمہیں سمجھ آئے. اب قرآن کو سمجھو تو ہدایت بن جائے گی نا. جب تم اس کو سمجھو گے نہیں، یہ تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. وَلَيَزِيدَنَّ، جس طرح پہلی آیت میں گزرا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ قرآن تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ تم جگہ جگہ اس کا انکار کرو گے. تو 32 آیتوں میں تو یہ آیا. اب آگے 31 مقامات کے اندر قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا. ایک جگہ تو ہدایت کہا گیا، 32 جگہ، 31 جگہ میں قرآن کریم کو نصیحت قرار دیا گیا. مثلا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 3، اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، مگر یہ قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نصیحت کو بغیر سمجھے بھی کوئی نصیحت ہوتی ہے؟ بغیر سمجھے بھی کوئی نصیحت ہوتی ہے؟ زور سے بولو. اسی طرح سورہ قاف 37 نمبر آیت اور اس کے علاوہ دیگر یعنی تقریباً 31 آیات ہیں جس میں قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا. اور نصیحت بھی بن سمجھے ہوتی ہے، سمجھنے کے بعد نصیحت ہوتی ہے اللہ کے بندو. سورہ زمر آیت نمبر 23 اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ ان کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ جل جلالہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، یہ ایسی آیتیں ہیں جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. ذرا ایمان سے کہیے، جس چیز کو تم سمجھتے نہیں ہو اس سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جس بات کا تم معنی ہی نہیں سمجھتے ہو اس سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں. رونگٹے جب قرآن سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا مقصد کیا ہے کہ میرا بندہ تو ایسا نہیں ہے جو قرآن کو سمجھے گا نہیں، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین. اب یہ قرآن میں مومنین کی صفات ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جو قرآن کے معنی کو نہیں سمجھے. وہ ایمان کس چیز پر لایا ہوا ہے جب اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں؟ کس چیز پر ایمان لایا؟ کس چیز کی وہ تصدیق کر رہا ہے؟ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کی ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. جب سمجھے گا نا تو نرم ہوگا. ایک آدمی کی تقریر کو تم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہو تو تمہارا خاک دل نرم ہو جائے گا. ہاں بھائی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب بتائیں، سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے ان کا دل نرم ہو جائے؟ ذکر الہی اور حق سے دل کب نرم ہوگا؟ جب تم اس کو سمجھو گے۔ قرآن میں ایک ہی آیت ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ معلوم کر لو کہ صرف الفاظ رٹو، معنی کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں ثواب ملے گا۔ نہ قرآن میں کہیں یہ لفظ آئے گا، تمہیں نہ حدیث میں آئے گا۔ ہم اس امت کو یہود و نصارہ سے سیکھنے والے علماء باطل اور شیعہ اور تصوف زدہ لوگوں نے اس امت کو ایسے طریقے سے گمراہ کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ نہ آیت میں کہیں ایسا ذکر ہے، نہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت میں ثواب ہے، تو یہ اتنی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ایک تم سچ بول رہے ہو۔ مجھے ایک شعر یاد آیا۔ ایک شاعر اپنے معشوقہ سے کہتا ہے کہ تم قط دامن پہ کوئی چینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو۔ اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے معشوق، تو نے تو مجھے مار دیا، مگر نہ تو تمہارے چاقو کے اوپر خون کی بوندیں پڑی ہیں اور نہ تمہارا دامن چینٹوں سے آلودہ ہے، دامن بھی تمہارا صاف، وہ چھری بھی تمہاری صاف، اور تم نے میرا گلا کاٹا کیسا؟ میں سمجھا نہیں کہ تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو۔ اس امت کو کیسے گمراہ کیا گیا، یہ ایک کرامت کی بات ہے بس، الیاذ باللہ، جس کو کرامت کہنا بھی گناہ ہے، لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا۔ اتنی تعلیمات کے باوجود یہ امت کے اندر یہ بات پھیلی کیسی کہ قرآن کے معنی کی ضرورت نہیں، الفاظ پڑھو بس کام چلے گا، جنت چلے جاؤ گے۔ ارے ایمان قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں، ایمان بنتا ہی قرآن سے ہے۔ جب قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، دیوار بنتی ہے میٹیریل سے، جب میٹیریل نہیں ہے تو دیوار بنے گی کیسے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ دنیا میں جو بھی کوئی چیز بنتی ہے تو میٹیریل سے بنتی ہے، جب میٹیریل ہی نہ ہو تو وہ چیز بنے گی کیسی؟ اب ایمان بنتا ہے قرآن کے ذریعے، جب قرآن کسی نے پڑھا ہی نہیں تو اس کا ایمان بنا کس چیز سے؟ لوہے سے بنا، لکڑی سے بنا، ایلومینیم سے بنا، سونے سے بنا، چاندی نہیں، قرآن سے بنتا ہے ایمان، سونے سے بنتا نہیں۔ تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو۔ یہود و نصارہ کو سلام متارکت کہ کیسے انہوں نے ہماری امت کو ایسے دیدہ دلیری سے گمراہ کیا، ایسے سفید روشنی کے اندر گمراہ کیا کہ اندھیرے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک لفظ تک کسی نے منہ سے نہیں نکالا کہ یہ تم کر کیا رہے ہو۔ بہرحال قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومنین وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کی آیت جب تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایمان کے اندر پختگی اور اضافہ کب ہوگا؟ تب ہوگا نا جب تم سمجھو گے اس کے معنی کو۔ جب تم قرآن کے معنی کو ہی نہیں سمجھو گے تو تمہارے ایمان کے اندر خاک پختگی آئے گی، خاک زیادتی آئے گی۔ کیسی آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ ایمان بنا کیسے بنا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اللہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ اہل کتاب کی کچھ نیک صالح لوگ ایسے بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام،
جنہوں نے قرآن کریم کی اتباع فرمائی، اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، کچھ وہ صالح لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں یہ لوگ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، دیکھو یہاں یتلون آیا ہے، تلاوت کرتے ہیں نا جی، نہیں، حق تلاوتی ہی اللہ نے فرمایا ہے، یعنی وہ ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ ذرا مفسرین کی طرف آئیے، مفردات صفحہ نمبر 75 کتاب التا، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ یتلون حق تلاوتی ہی کا معنی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہاں یتلون تلون سے لیا گیا ہے، حق تلاوتی ہی سے مراد ہے اتباع لہو بالعلم والعمل، یعنی یتلون حق تلاوتی ہی یعنی یتبعون حق اتباعہ، یعنی وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کا سچا اتباع کرتے ہیں۔ تلاوت مراد نہیں ہے الفاظ کی، اتباع مراد ہے۔ یتبعونہ حق اتباعہ، اب اتباع کب ہوگا؟ جب تم اس بات کو تو سمجھو گے نا، جب اس کا معنی ہی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تم خاک اتباع کرو گے۔ کس چیز کی اتباع کرتے ہو؟ اتباع کہتے ہیں کسی کی بات ماننا، فرمان برداری کرنا۔ اب ایک آدمی تمہیں انگریزی میں یا عربی میں یا اردو میں تمہیں کسی چیز کا امر دے رہا ہے اور تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو تو تم اس کی بات مان سکتے ہو؟ خاک مانو گے۔ ہمارا پٹھان جو سعودیہ گیا تھا اور وہاں اس نے وہ بالٹی کے اندر یا کسی چیز کے اندر جو کنکریٹ سر پہ لے جا رہا تھا تو عربی نے اس کو آواز لگائی تال، تو اس نے کہا کہ شاید یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو انڈیل لو۔ پشتو میں تال جو ہے نا یہ گرانے کو کہتے ہیں کہ گراؤ تال، تل کا یعنی وہ غرضوا، تو اس نے وہاں کنکریٹ کو انڈیل لیا، اس لیے کہ وہ بات اس نے بات کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ اب یہ مسلمان اللہ کی بات ہی کو نہیں سمجھتا ہے تو یہ خاک قرآن کی اتباع کرے گا، اور اس کو یہ جادو کس نے ان پر کیا؟ ہمارے علماء سو نے، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بغیر ترجمے کی بھی اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ایک لفظ پہ اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسی آیت کے اندر یتلونہ حق تلاوتی، تاکہ بات صاف ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تلاوت مراد ہے الفاظ کی، نہیں۔ امام قرطبی جلد 2 صفحہ نمبر 66 میں لکھتے ہیں یتلونہ حق تلاوتی یتبعونہ حق اتباعہ باتباع الامر والنہی فیحلون حلالہ ویحرمون حرامہ قالہ عکرمہ وقال اما سمعت قول اللہ والقمر اذا تلاہا اے اتباہا وہو معنی قول ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہما قلت الا ان یکون المعنی یرتلون الفاظہ ویفہمون معانیہ فإن بفہم المعانی یکون الاتباع۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یتلون حق تلاوتی ہی کا معنی ہے کہ وہ اتباع کرتے ہیں جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے۔ وہ اتباع کیسے کرتے ہیں؟ اس کے امر اور نہی کو مانتے ہیں۔ تو امر اور نہی کا ماننا کیسا ہوتا ہے؟ اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور اکرمہ نے یہی کہا۔ اب قرآن کے حلال کو حلال کہنا، حرام کو حرام کہنا کب ہوگا؟ جب تم سمجھو گے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ جب سمجھو گے نہیں تو قرآن کے حرام کو کب تم حرام سمجھ سکتے ہو؟ قرآن میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام، جو قبروں پہ ہو رہا ہے، جو ساری کی ساری درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اولیاء کے درگاہوں پہ، پیروں کے درگاہوں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب حرام ہے۔ کیا کسی ایک نے حرام جانا ہے اس کو؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ناواقف ہے۔
یہ مولوی ان کے جیبوں کو کیسے کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ناواقف ہیں۔ اگر امی لوگ قرآن سے واقف ہوتے تو نہ کبھی اپنی لڑکیاں اور اپنی مائیں بہنیں مولویوں کے سامنے بے پردہ کرتے، نہ مولویوں سے بے پردگی کرتے، اور نہ مولویوں کو ان کے عیش کے لیے پیسے دیا کرتے۔ مگر مولویوں نے تو کمال یہاں کیا کہ ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں لگا دی اور کہا کہ بس صرف تلاوت کرو، جنت ملنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ اللہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے یتلون حق تلاوتی ہی کا معنی اتباع سے کیا، کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیا ہے والقمر اذا تلاہا، اس لیے اس کا معنی ہے والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ اب تلاہا قرآن یہاں تلاہا کا معنی تلاوت نہیں ہے، پیچھے آنے کا ہے، اتباع کرنے کا ہے۔ اے تواہا، کہتے ہیں کہ یہی معنی ابن عباس و ابن مسعود نے کیا ہے کہ تلاوت الفاظ مراد نہیں ہے۔ پھر آخر میں اپنی نظر پیش کرتے ہیں الا یکون المعنی یرتلون الفاظہ ویفہمون معانیہ، کہتے ہیں کہ ہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں یہ معنی کہ الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کے معانی کو بھی سمجھیں، تو یہ یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی ہوگا، الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ لے اور معانی کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ پھر کہتے ہیں فَإِنَّ بِفَهْمِ الْمَعَانِي يَكُونُ الْاتِّبَاعُ، کہتے ہیں کہ اتباع تب ہوتی ہے جب یہ آدمی معنی کو سمجھتا ہے۔ جب تم قرآن کے معنی کو ہی نہیں سمجھتے ہو تو اتباع کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہو زاہد یا سو رہے ہو؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 353 میں فرماتے ہیں یتبعون حق اتباعہ، اور ابن عباس کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں مراد اتباع کرنا ہے، تلاوت الفاظ نہیں۔ والقمر اذا تلاہا یہ نظیر میں پیش کی ہے ابن کثیر نے بھی۔ ابن کثیر 352 جلد 1 میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال پیش فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ عمر نے بھی وہ لوگ مراد لیے ہیں کہ جب قرآن میں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت مانگتے ہیں، جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے حلال کو حلال جانیں اور حرام کو حرام جانیں اور اس میں تحریف بھی نہ کریں اور مضمون تعویل بھی نہ کریں، یہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور یہ تمام تفسیر شیخ القرآن عبدالسلام دامت برکاتہم احسن الکلام جلد 1 صفحہ نمبر 469 پہ لکھتے ہیں، انہوں نے تمام تفسیر ذکر کی ہے۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھ آ جائے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ لو، قرآن کریم کے اندر بہت سارے خیر کے وعدے ہوئے ہیں، خیر کے وعدے۔ مثال کے طور پر تمہیں خیر دیا جائے گا، مثال کے طور پر تمہاری اوپر رحمت کی جائے گی، مثال کے طور پر تمہیں رزق دیا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے وعدے تلاوت الفاظ پر نہیں، معانی کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے پر عمل کرنے پر یہ وعدے ہیں۔ جب تم قرآن کو سمجھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تب یہ وعدے ہیں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ، جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بلائیں دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکمت دے دیتا ہے۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے مولویوں سے کوئی پوچھے، یہ عجیب لوگ ہیں۔ آج کے تبلیغ حضرات اور آج کے مولوی لفظ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کا معنی امریکہ سے چراتے ہیں، لفظ قرآن سے لیتے ہیں اس کا معنی امریکہ سے لاتے ہیں۔ جہاد کا لفظ قرآن کے اندر ہے، معنی برطانیہ سے آیا ہے، مچھر کے خلاف جہاد، مکھیوں کے خلاف جہاد، گندگیوں کے خلاف جہاد۔ یہ کون سی جہاد ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ شاید میڈین امریکہ ہے،
شاید میڈین برطانیہ ہے، میڈین اسرائیل ہے. ایسا جہاد اسلام میں نہیں ہے. جہاد ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کا معنی قرآن سے پوچھ لو. قرآن جہاں جہاد کے مفہوم کو پیش کرتا ہے وہاں یقتلون، یقاتلون، یقتلون کے صیغے آتے ہیں کہ وہاں لوگ مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. مچھر کے خلاف جہاد. ہاں شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ مچھر بھی تو مرتے ہیں. اللہ اکبر. اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ حکمت کا کیا معنی لیتے ہیں؟ بھئی عوام کے سامنے ایسے مسائل بیان مت کرو جس سے لڑائی جھگڑا پیدا. حکمت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو ناراض نہیں کرو. اگر حکمت کا یہ معنی ہے پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ سمجھا ہی نہیں. اس لیے کہ انبیاء نے تو سارے جھگڑے کیے ہیں. کون سا نبی ہے جو اپنے علاقے میں پیدا ہوا ہو اور اپنے علاقے میں وفات پا گیا ہو؟ ان کو تو بھگا دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا گیا؟ پیسے چرائے تھے، کسی کی گائے چرائے تھے. العیاذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد. ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ حق کہتے تھے. جو اللہ نے نازل کیا لوگوں کے سامنے بیان کرتے، خواہ لوگ مریں، خواہ لوگ ناراض ہوں، خواہ جھگڑا پیدا ہو. اور تو اور 40 سال بنایا ہوا کیریئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 40 سال تک بنایا گیا کیریئر، جب اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، ایک دن پر 40 سال کے کیریئر پر پانی پھیر دیا. سارے لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا کے اندر اور بیک آواز کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ان لوگوں میں سب سے پہلے اس کا چاچا ابو لہب اٹھا اور اس پر پتھر کا وار کیا. حکمت نہیں تھی رسول اللہ کے ساتھ میرے خیال میں. یہ تبلیغیوں والی حکمت، آج کے مولویوں کی حکمت. حکمت کیا ہے؟ لوگوں سے پیسے نکالو، اونچے اونچے مدرسے بناؤ، کاریں خرید لو، مگر کسی کو ناراض مت کرو. اگر کوئی قرآن مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے، کوئی بات نہیں. حکمت اسے کہتے ہیں. اس حکمت کا یہ معنی کس نے کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. قرآن میں جو حکمت آیا ہے میں اس کا معنی کرتا ہوں. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہے حکمت دے دیتا ہے. امام راغب رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 پہ لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم قرآن ہے. کیا ہے؟ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جسے قرآن کی سمجھ عطا کی گئی تو بہت خیر دیا گیا اس کو. کیا معنی؟ جس کو قرآن کی سمجھ عطا نہ کی گئی تو وہ خیر سے محروم رہا نا. جو خیر سے محروم ہوتا ہے وہ ثواب والا ہوتا ہے یا گناہ والا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ. اے مسلمو، مسلمان بھائیو، یاد رکھو میں جو باتیں تم سے کہتا ہوں یہ باتیں تم سے کوئی نہیں کہے گا. مولوی وہ کتابوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ مسئلے بیان کرتے ہیں جن مسئلوں سے اس کا کیریئر بنتا ہے، جس مسئلوں سے لوگ اس کے عاشق بنتے ہیں، جن مسئلوں سے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. ان مسئلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جن مسئلوں سے اس کی عزت پر داغ آتی ہے. اور ہم وہ مسائل بیان کرتے ہیں جس کی امت میں کمی ہوتی ہے، خواہ اس پر کوئی ناراض ہو، کوئی ہمیں کچھ نہ دے، کوئی ہمیں کسی چیز سے محروم کرے، کچھ بھی ہو، لیکن بیان ہم ان مسائل کو کریں گے جو مسائل مٹ چکے ہیں، جو امت سے پوشیدہ کیے گئے ہیں، جو امت کے ساتھ دھوکے کیے گئے ہیں. اب ایک بیمار جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوگا جو اس کو وہ دوائی دے گا جس کی اس میں بیماری ہی نہ ہو. ڈاکٹر تو وہ ہے جو اس کو بیماری بتا دے کہ بھئی تمہارے اندر یہ بیماری ہے اور یہ دوا ہے. لیکن یہ مولوی یہ بیماری کا نام نہیں لیتے کیونکہ پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے. بیماری کا نام کبھی نہیں لیں گے. نہیں جی تم تو الحمدللہ ماشاءاللہ تم تو اچھے مسلمان، یہ تمہاری شکل کے اندر جو نور ہے نا چہرہ چمکتا ہے. تو نے تو اس مریض کو تباہ کر دیا، اس کو مرض ہی نہیں بتا دی. تو نے اس کو مرض بتاؤ کہ تمہارے اندر فلان کام ہے. بہرحال اب قرآن کہتا ہے کہ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے. المراد من الحکمت اما العلم و اما فعل الصواب.
کہ قرآن سے مراد نہ قرآن میں حکمت سے مراد یا علم ہے یا ٹھیک کام. اب درست کام کب ہوگا؟ جب علم ہوگا نا. پھر موصوف لکھتے ہیں امام راغب الکبیر کے اندر، پھر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر الحکمت کا لفظ 4 معانی پر وارد ہوا ہے. لفظ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے لیکن 4 معانیوں پر وارد ہوا ہے. نمبر 1 مواعظ قرآن. بعض جگہوں کے اندر قرآن کریم میں حکمت سے مراد مواعظ ہیں. کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. یہاں والحکمت سے مراد وہ مواعظ ہیں، اس لیے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو نصیحت اور واعظ ملتی ہیں وہ مواعظ ہوتے ہیں. حکمت سے مراد مواعظ ہیں. کبھی کبھی مراد فہم اور علم ہوتا ہے. قرآن کے اندر حکمت سے کبھی مراد فہم اور علم ہوگا، جیسے سورۃ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی، العلم والفہم، یعنی ہم نے اس کو سمجھ عطا کی. کبھی نبوت مراد ہوگی حکمت سے، جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَيِّ النُّبُوَّةَ، یقیناً ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور نبوت دی. یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے. چوتھی جگہ کبھی کبھی قرآن کریم کے اندر قرآن کے عجائب اور اسرار مراد ہوتے ہیں. حکمت سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ عجائب اور اسرار. جیسے سورہ نحل آیت نمبر 125 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت اے بالقرآن، قرآن کے ذریعے، یعنی لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بلاؤ. یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بزرگوں کی باتیں سنایا کرو. یہ کہتے ہیں فضائل اعمال سنایا کرو، اس کی تبلیغ کرو. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ نرمی سے، پیار سے. یہ قرآن کریم میں کہیں حکمت سے نرمی اور پیار مراد نہیں ہے. 4 معنی امام راغب نے الکبیر میں کیے ہیں، ایک بھی معنی ان کی تائید نہیں کرتا. پتہ نہیں ان لوگوں میں یہ معنی کہاں سے آئے، برطانیہ سے یا امریکہ سے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن میں کوشش صرف یہ کروں گا کہ عوام ان کی چنگل سے آزاد ہو جائیں اور عوام کی عزت بچ جائے، ان کے پیسے بچ جائے، ان کا دین بچ جائے، اور وہ قرآن پڑھ کر کے اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم کرے، نہ میرے محتاج بنے اور نہ تمہارے محتاج بنے. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں وَجَمِيعُ هَذِهِ الْوُجُوهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ تَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ. کہتے ہیں اگر تحقیق کی جائے تو یہ تمام کے تمام معنی علم ہی کی طرف آتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم اور علم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی سمجھ دی گئی تو اس کو بہت سارا خیر دیا گیا، اور جس کو قرآن کی سمجھ ہی سے محروم رکھا گیا تو اس کو خیر اور ثواب کہاں سے ملا؟ وہ تو آج تباہ ہو گیا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ بھی تقریباً زاد المسیر جلد 1 صفحہ نمبر 324 کے اندر 11 اقوال حکمت کے اندر پیش کرتے ہیں، جس کا بھی لب لباب یہی فہم قرآن ہے. شیخ القرآن شیخ عبدالسلام الرستمی تنشیط الاذہان صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں اقول بعد التدبر ترجع هذه الاقوال الى فهم القرآن وعلمه فالعبارات شتى والمراد واحد. فرماتے ہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد یہ تمام سارے اقوال صرف اور صرف فہم قرآن ہی کا نتیجہ دیتے ہیں. کہتے ہیں عبارات مختلف ہیں لیکن اس کا معنی ایک ہی ہے. تو خیر کثیر سے مراد فہم قرآن ہے. اور قرآن کریم صراط مستقیم کا سبب ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ پر چلنا فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ جواب دو. یہ تو مانتے ہو نا؟ صراط مستقیم کو ڈھونڈنا اور اس پر چلنا فرض ہے کہ نہیں؟ اب صراط مستقیم کے لیے جو چیز ذریعہ اور سبب ہو تو وہ چیز اتنا ہی فرض ہوگا نا. اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، سورہ انعام 126.
یہ قرآن کریم تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن کریم تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ جب قرآن سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ پڑھنا دیکھنا فرض ہے، تو قرآن کا پڑھنا فرض ہوا نا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سورہ انعام 153 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ کہ یہ دین اسلام یا قرآن میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس پر چلو۔ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ جب قرآن سیدھا راستہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف جانا سب سے زیادہ ضروری ہے یا نہیں؟ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ قرآن ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی طرف جانا ضروری ہے تو قرآن پر جانا ضروری ہوا نا۔ جب قرآن کو سمجھو گے تو قرآن کے پیچھے چلو گے۔ مولوی کیا کہتے ہیں؟ میرے پیچھے آؤ۔ پیر صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے آؤ۔ دم دم مست قلندر، اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کریم صراط مستقیم ہے، اپنے عامل کو اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کی سمجھ اور علم ہی سے اس رہنمائی پر آدمی پہنچے گا۔ یہ رہنمائی کا سبب اس وقت ہے قرآن، رہنمائی کا سبب قرآن اس وقت بنتا ہے جب تمہیں قرآن کی سمجھ ہو، اور یہ قانون ہے کہ مقصد جتنا عظیم ہوگا اس کا سبب اور وسیلہ اتنا ہی عظیم ہوگا، اور بغیر سمجھ اور فہم کے قرآن رہنما نہیں بن سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کو سمجھنا سب سے بڑا فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ اللہ کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو صرف قرآن ہے، اللہ کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو قرآن ہے۔ جس آدمی کا سینہ قرآن سے خالی ہوگا، ایمان سے بھی خالی ہوگا، اسلام سے بھی خالی ہوگا، اور جنت میں جانا اور اللہ کو رضا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے بتایا چیزیں میٹیریل سے بنتی ہیں، جب میٹیریل ہی نہ ہو تو چیز بنے گی کیسی؟ ایمان اسلام قرآن سے بنا ہوا ہے۔ جب قرآن سے تمہیں لگاؤ نہیں ہے، الفاظ کے رٹ لگا رہے ہو، اس سے تمہیں ثواب نہیں۔ یہ تم قرآن کے معنی سے آنکھ چرا کر قرآن پڑھتے ہو۔ ایک بڑے فرض سے آنکھ چرا کر چھوٹے فرض کو ادا کرنا گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمان اس کو سمجھ سکے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی فہم یہ سبب ہے رحمت کا۔ اگر تم اللہ کی رحمت کو مانگو گے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت مجھ پر برسے تو قرآن سیکھ لو، ورنہ اللہ کی رحمت ویسے تھوڑی برسے گی۔ یہ کوئی بارش تو نہیں ہے کہ پتھر پہ برستی ہے، یہودیوں پہ بھی برستی ہے، عیسائیوں پہ بھی برستی ہے، نہیں، بارش نہیں ہے۔ اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت خاص خاص لوگوں پہ برستی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم ہو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اب استماع کیا ہوتا ہے، ہوا قصد السماع للفہم۔ استماع عربی میں سمجھنے کے لیے کان لگانے کو کہتے ہیں، عام کان لگانے کو استماع نہیں کہتے، یاد رکھیں۔ ایک ہے ویسی کسی بات کو سننا اور اس پر غور نہ کرنا، اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس کو استماع نہیں کہتے۔ استماع کہتے ہیں اس نیت سے سننا کہ تم سمجھنے کی غرض سے سن رہے ہو۔ کس چیز کی غرض سے؟ سمجھنے کی غرض سے سننے کو استماع کہتے ہیں۔ وہ انصتو کا یہی معنی ہے، فاستمعوا کا یہی معنی ہے۔ اور قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو سب مل کر، اور پوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت تک نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔
حبل اللہ سے مراد شقیق رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے، اور قتادہ اور ضحاک اور سدی کا بھی یہی قول ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حبل اللہ سے مراد ہے قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یعنی قرآن کو مضبوط تھام لو۔ یہ نہیں کہ اس طرف تھام لو، یہ معنی نہیں ہے، اس کو سمجھ لو اور اس پر عمل کر لو۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے اندر دشمنیاں تھی، عداوتیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کے ذریعے تمہارے اندر الفت پیدا کی۔ آج کے مسلمانوں میں الفت کیوں نہیں ہے؟ آج کا مسلمان کیوں ہزاروں گروہوں میں بٹا ہوا ہے؟ کیوں کتنے پتہ نہیں کتنی سینکڑوں پارٹیاں ہیں، کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی کس کے پیچھے چلتا ہے، کوئی اس کو کافر کہتا ہے تو کوئی اس کو کافر کہتا ہے، باوجود اس کے کہ قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کو یوں بنا دیا، ایک مٹھی میں متحد بنا دیا اور ہمیں منتشر کر دیا۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا۔ ہم نے قرآن کی سمجھ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پر عمل بھی چھوڑ دیا۔ جب سمجھیں گے نہیں تو خاک عمل کریں گے۔ ہم نے قرآن کریم کی جگہ اور کتابوں کو دے دی۔ لوگ شاید یہ سمجھے بھائی مفتی صاحب ساری کتابوں کا مخالف ہیں، جی مفتی صاحب حدیث کا بھی مخالف ہے، والعیاذ باللہ۔ نہیں، میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، درس میں باتوں میں بھی کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اب اگر ایک شخص تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا رہا ہوں، اور اس کی بیٹی جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اور اس کی بیٹی جنت کی حور کی طرح حسین لڑکی ہے، بااخلاق بھی ہے، اور وہ تمہیں دے رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جواب دو۔ خوشی کی بات ہے نا۔ لیکن اگر وہ تمہیں کہے کہ بیٹی دوں گا مگر تمہاری والد، تمہارے باپ کی بیوی، تمہاری ماں، اس کے بدلے میں مجھے دو گے، تو یہ سودا کیسی ہے؟ خسارے کی سودا ہے یا نہیں؟ گھاٹے کی سودا ہے۔ جتنی بھی حسین لڑکی ہو اور وہ تمہیں جتنی بھی جہیز اور دہیز کے ساتھ دیتا رہے، لیکن جب اس کے مقابلے اور بدلے میں تجھ سے ماں مانگے تو سودا خراب ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث سے قربان جاؤں، میرے رسول اللہ کے فرمودات ہیں، صرف و نحو سے بھی قربان جاؤں، قرآن کے لیے سبب اور ذریعے ہیں۔ منطق اور فلسفے اور دیگر تمام علوم سے نفرت نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان میں بھی کچھ کمالات ہیں، لیکن جب قرآن کے بدلے ہمیں یہ چیزیں دی جا رہی ہوں اور اس کے مقابلے میں قرآن ہم سے لیا جا رہا ہو، حدیث کے بدلے ہم سے قرآن چھینا جا رہا ہو، صرف نحو کے بدلے ہم سے قرآن چھینا جا رہا ہو، فقہ کے بدلے ہم سے قرآن چھینا جا رہا ہو، فضائل اعمال سے تبلیغی نصاب سے قربان جاؤں، لیکن جب تبلیغی نصاب کے بدلے میں ہم سے قرآن چھینا جا رہا ہوں تو مجھے ایسے سودا کی کبھی کوئی خواہش نہیں۔ اس سودے کو میں گھاٹے کی سودا سمجھ رہا ہوں۔ ویسے تو اچھی بات ہے، حدیث بھی اچھی چیز ہے، صرف نحو بھی اچھی ہے، فضائل اعمال بھی اچھی ہے، لیکن بدلے میں ہم سے لیا گیا کیا چیز؟ قرآن لیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ اس کو دور رکھو، یہ ہدایت کی کتاب نہیں۔ زبان پہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن گھر میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم، مسجد میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم، ریاض الصالحین کی تعلیم، مساجد میں بخاری اور مشکات کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کہیں